السلام علیکم، دس از سیرش حسین فرام عالمین، اور آج ہم جس پرسنالٹی کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا نام ہے. نہ کہ صرف وہ سیلف میڈ ہے بلکہ انہوں نے پاکستان کی آئی ٹی کو ایک بوم پہ لے کے گئے ہیں. مسٹر سلیم ہوری. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ شکر, آپ گڈ. سر سب سے پہلے تو آپ اپنی کامیاب زندگی کا سفر بتائیں کہ کہاں, کیسے اور کب شروعات کی. سرش یہ سفر 40 سال پہ ہوتا ہے. میری پروفیشنل لائف 1979 میں شروع ہوئی جب میں نے پہلا جاب لیا, اور آج 40 سال کے بعد الحمدللہ آئی بلیو کہ آئی ہیو ریچڈ اے اسٹیج آف مائی لائف جہاں میں اپنے آپ کو کہہ سکوں کہ کچھ میں نے جو اپنے گول سے وہ اچیو کر لیے. سر آئی ہیو موسٹلی سین کہ لوگ اپنی لائف میں اکثر جب بھی کوئی کام یا چیز شروع کرتے ہیں تو فیل ہوتے ہیں, پھر کامیابی ملتی ہے, پھر فیل ہوتے ہیں, تو ایک پوائنٹ آتا ہے کہ انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے کبھی ایسی چیز فیس کی ہے؟ اگر کی ہے تو مطلب اس پہ کیسے آپ نے کور اپ کیا ہے؟ دیکھیں, بہت سے موقع آئے, ایسے حالات ہوئے جہاں شیورلی کوئی بھی ڈپریشن میں چلا جائے, کوئی بھی یہ فیل کرے کہ اب کل کیا ہوگا. ایسا ہی 100%. فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور کچھ اس کو فائٹ کر لیتے ہیں. میں ان میں سے ہوں جس نے ہمیشہ فائٹ کیا, اور بہت سے لمحات ایسے آئے جہاں پر چیزیں لگی جیسے اب کچھ نہیں ہے, اور وہی موقع ہوتے ہیں جہاں آپ کی پرسنالٹی آپ کو آگے لے جاتی ہے یا آپ کو ختم کر دیتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے زندگی میں کہ آپ ایکسیپٹ کر لیں کہ چیزیں آپ کے مطلب سے نہیں ہوں گی, جو آپ نے پلانس بنائے ہیں وہ نہیں ہر اس طرح نہیں ہوں گی جس طرح آپ نے پلان کیا. تو جب آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو آپ کی ایبلٹی ہے کہ پھر آپ جب آئے حالات تو انہیں فیس کر لیں. سر آپ کبھی لائف میں آپ نے کوئی کرٹیسزم یا فیئر, فائنینشیل فیئر ہو گیا یا اینی تھنگ لائک دیٹ, ایسا کچھ فیس کیا؟ بہت دفعہ زندگی میں. دیکھیں, جب آپ نئی زندگی شروع کرتے ہو اور آپ فیصلے کرتے ہیں, ہر فیصلہ آپ کا صحیح نہیں ہوگا, اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ زندگی میں ایسے فائنینشیل کرائسس ہیں جہاں پر لگا کہ سب ختم ہو گیا, اور لیکن آپ کو پھر اٹھ کے زندگی نہیں شروع کرنی ہے. تو میرے ایک واقعہ نہیں ہے, میری زندگی ملٹیپل ٹائمس ایسا ہوا ہے کہ فائنینشلی آئی لاسٹ ایوری تھنگ ان مائی لائف اینڈ دین آئی ہیو ٹو اسٹارٹ اگین مائی لائف. سو یس, اٹس پارٹ آف لائف کہ آپ کی زندگی میں آپ کو ایسے ٹائمس فیس کرنے ہیں, اور جو ہم میں سے لوگ ان ٹائم سے نکل آتے ہیں وہ پھر کچھ اچیو کر لیتے ہیں. سر میں بچپن سے سنا ہے کہ دیر از اے وومین بیہائنڈ ایوری سکسیزفل مین, اینڈ ٹوڈے آئی گاٹ اے چانس ٹو انٹرویو یو, سو ٹیل می از دس سیئنگ ٹرو اور ناٹ؟ اٹ از ویری ٹرو. اس کا وومن سے تعلق ہے. سب سے پہلے آپ کی ماں ہوتی ہے جو آپ کو صحیح انسان بنانے میں اس کا کردار ہوتا ہے, اور وہ جو بھی آپ کے اندر ڈالتی ہے ویلیوز, وہ ویلیوز لے کے پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. تو ماں آپ کو ویلیوز دیتی ہے, اچھا انسان ہوتی ہے. پھر آپ کی پارٹنر, آپ کی وائف, آپ کی بیوی, وہ آپ کا ساتھ دیتی ہے جب مشکل وقت آتے ہیں. جب آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میرے فائنینشیل حالات, تو جب میں فائنینشیلی مشکل میں گیا تو کس سے ساتھ دینا ہے؟ وائف نے. اور اگر آپ کی وائف ساتھ نہ دے اور وہ آپ کو چیلنج کر دے, آپ کو ایکسیپٹ نہ کرے, تو پھر آپ کو مشکل ہوگی. پھر آپ اگلا فیصلہ نہیں کر پائیں گے, پھر آپ رسک نہیں لیں گے, پھر آپ اپرچونیٹیز لوز کر دیں گے. تو شیورلی عورت کا بہت آتا ہے. ہر ایک کی زندگی میں 2 عورتیں تو مسٹ ہیں. پہلے آپ کی ماں جو آپ کو ویلیوز دے گی اور ایک اچھا انسان آپ بنائے. سیکنڈ آپ کی وائف, آپ کی وہ پارٹنر ہوگی جو آپ کا ساتھ دے گی جب آپ فیصلے کریں گے. What is the key to success according to you for this generation? فرسٹ آف آل آپ کو سکسیس کو ڈیفائن اپنے لیے کرنا ہے کہ ہر ایک کی سکسیس ڈفرینٹ ہے. کسی کی سکسیس کہ وہ پیسہ کما لے, کسی کی سکسیس ہے کہ وہ کچھ اچیو کرے ایسا جس سے لوگ اسے یاد کریں. دیکھیے, پیسہ کمائیں گے تو وہ اپنے پہ خرچ کریں گے, لوگ اس سے آپ کو یاد نہیں رکھیں گے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی اچیومنٹ کریں جو سب کے لیے ہے, جس کی ویلیو اور لوگوں کو مل رہی ہے, تو لوگ آپ کو یاد رکھیں گے. تو سکسیس پہلے آپ نے ڈیفائن کرنی ہے کہ آپ کی سکسیس کیا ہے. میری سکسیس کچھ ایسا کرنا ہے کہ لوگ میرے متعلق بات کریں اور مجھے یاد رکھیں. تو میری سکسیس یہ ہے.
تو میں اس کے پیچھے گیا ہوں. پوری زندگی میں نے فالو کیا ہے اور کچھ بھی ٹرائی کیا وہ بیس تھا کہ جو کچھ میں کروں اس کا فائدہ میرے علاوہ اور لوگوں کو ہوگا تو میں کامیاب ہوں. اٹ از دی ایرا آف ٹیکنالوجی اینڈ سوشل میڈیا. تو آپ اس لحاظ سے پاکستان کا فیوچر ود اسپیسیفکلی ٹو آئی ٹی پاکستان کو کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے فرسٹ آف آل اس کا امپیکٹ ہو گیا ہے, ہم سب افیکٹڈ ہیں. یہ اب ہماری زندگی کا حصہ ہے سوشل میڈیا, اور اسی پہ اب ہم نے آگے اپنی زندگیاں بلڈ کرنی ہے. اسی میں کامرس بھی ہے, اسی میں بزنس بھی ہے, اسی میں ریلیشن شپ بھی ہے, اس میں پولیٹکس بھی ہے, اس میں سب کچھ ہے. پاکستان بھی اسی سے افیکٹڈ ہے. پاکستان دنیا سے علیحدہ نہیں ہے. پاکستان ڈیجیٹائزیشن کا حصہ ہے. پاکستان کو ڈیجیٹائزیشن کرنی ہے اور ہونی ہے. تو پاکستان میں امپیکٹ آ رہا ہے, آئے گا اور آئے گا. تو ہم سب کی لائف اب چینج ہو رہی ہے. 5 سال پہلے 10 سال پہلے کی زندگی کچھ اور تھی, بڑی سلو پیس تھی, انفارمیشن بہت سلو موو کرتی تھی. لیکن اب ڈفرینٹ ہے بالکل کمپلیٹلی. اب انفارمیشن کی اسپیڈ بہت زیادہ ہے. پیشنٹ موو ویری کوئکلی بیکاز آف دا سوشل میڈیا ایکٹیویٹی. 2-3 چیزیں سرش ہوں گی ابھی ہمارے ساتھ. ایک تو یہ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈیٹا کلیکٹ ہو گیا دنیا میں, بہت زیادہ ڈیٹا ہے. دوسرا آ رہا ہے کہ اب اسپیڈ آف موونگ ڈیٹا زیادہ ہو رہی ہے, یعنی 5G آ رہا ہے, اس سے ڈیٹا بہت تیزی سے موو ہوگا. پھر کمپیوٹنگ پاور بڑھی کہ اس کو ہم کمپیوٹ کر سکتے ہیں ڈیٹا کو. اس سے بہت زیادہ چینجز آئیں گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے, اور ہم مشین لرننگ سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کریٹ کر رہے ہیں, جس کا امپیکٹ ہماری زندگیوں میں بہت آئے گا. اور پاکستان اس سے باہر نہیں رہ سکے گا. پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا امپیکٹ ہونا شروع ہو گیا اور ہوگا. سر آپ اس ٹائم بھی اپنی ایج سے 10 ٹائمز ینگ اور ایکٹیو نظر آتے ہیں. سو آئی ووڈ لائک ٹو نو کہ واٹ از دا سیکرٹ بہائنڈ دس ایور گرین لک؟ دیکھیے زندگی میں نے پہلے بھی کہا کہ ہر چیز آپ کے مطابق نہیں ہوگی, ہر آپ کا پلان صحیح نہیں ہوگا, زندگی آپ کے مطابق نہیں چلے گی, لوگ آپ کے مطابق بیہیو نہیں کریں گے, لوگ آپ کی ہر بات نہیں مانیں گے. میں نے یہ سب ایکسیپٹ کر لیا. ان سب میں سے میری کسی چیز میں مرضی نہیں ہے. تو جب میں نے ایکسیپٹ کر لیا, اب میں ناراض نہیں ہوتا, اب مجھے غصہ نہیں آتا. اینڈ بیکاز میں نے دیکھیں میں انسانوں میں رہتا ہوں, میں خود انسان ہوں, تو مجھے پتا ہے کہ میں پرفیکٹ نہیں ہوں, مجھ سے بہت غلطیاں ہوتی ہیں, مجھ سے کوتاہیاں ہیں. تو اگر لوگ مجھے معاف کرتے آ رہے ہیں, میری غلطی ایکسیپٹ کرتے آ رہے ہیں, تو پھر مجھے بھی معاف کرنا ہے. تو مومنٹ میں لوگوں کو فرگیو کرتا ہوں, میرے اندر کا زہر نکل جاتا ہے. اب تک زہر اندر کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ لوگوں کے بارے میں آپ ناراض ہو, وہ زہر ہے, پوائزن ہے. وہ زہر آپ کے جسم کو کھاتا ہے, کیونکہ آپ مستقل آپ ناخوش ہیں, آپ کسی سے اپسٹ ہیں, آپ مستقل اس کے بارے میں نیگیٹو سوچ لے کے آ رہے ہیں. یہ پوائزن آپ کی باڈی کو کھا رہا ہے, آپ کی ایج بڑھ رہی ہے. تو یو لوز ایج ایوری ڈے جب آپ کسی سے اپسٹ ہیں, غصہ کریں. وہ مومنٹ آپ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا کہ اس سے کوتاہی ہے, آپ نے معاف کر دیا, اب یقین کیجیے کہ آپ کی زندگی بہتر ہو جائے گی. سیکنڈ, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. میں بہت ریگسلی جم میں جاتا ہوں, میں 5 days ویک جم میں ٹائم لگاتا ہوں, اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو ہیلتھ ہے میری ذمہ داری ہے. اللہ نے ایک تحفہ مجھے دیا ہے. زندگی کس کی کتنی ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. اس کا تعلق جم سے نہیں ہے. یہ نہیں کہ اگر جم جا رہے تو اللہ تعالیٰ زندگی آپ کو وہ بڑھا دے گا, ایسا نہیں ہے. لیکن کوالٹی آف لائف بہتر ہو جائے گی. آپ کے جتنے دن آپ کی زندگی ہے وہ آپ بہتر گزاریں گے اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھ رہے ہیں. اچھا کھائیے, جم کیجیے, اینڈ دین لاسٹ کا خوش رہیے, لوگوں کو معاف کیجیے. یقین کیجیے آپ کی ایج میں فرق پڑ جائے گا. اگر پالیٹکس کی بات کی جائے تو آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, اور سپورٹ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں پالیٹکس میں آنے کے 2 ریزن ہوں گے. ایک ہے کہ آپ شاید پاور اینڈ ایکسیس ٹو پیپل, تو میں دونوں لے لوں گا اپنے کام سے. I don't need to be in politics. I want to do such a work جہاں لوگوں کی لائف امپیکٹ ہو. پولیٹیشین بھی لوگوں کی لائف امپیکٹ کرتے ہیں, جو میں کر رہا ہوں اس سے امپیکٹ آ سکتا ہے. سو اگر میں اپنا فوکس ایک جگہ کر لوں جو میں کر رہا ہوں, تو آئی تھنک میں بہتر کام کروں گا. I'll do a better job. میں اس میں اچھا ہوں. میں نے بڑی 40 سال میں یہ سیکھا ہے. میں نے بہت غلطیاں کر کے سیکھا ہے, بہت نقصان کر کے سیکھا ہے. میں بہت زیادہ یہ کہتے ہیں نا, آپ فیل کا لفظ دیکھو لیکن ناکام کہوں گا, میں ہوا ہوں بہت زیادہ. اگر میں پولیٹکس میں آ جاؤں گا تو مجھے دوبارہ شروع کرنی پڑے گی. I don't want to do that.
آئی تھنک اینڈ آف گیم تو یہ ہوگا نا کہ آپ نے لوگوں کی ہیلپ کرنی ہے, لوگوں کی لائف چینج کرنی ہے, اس سے بہتر پلیٹ فارم ہے ہی کوئی نہیں. اس کو میں بڑا کروں. What is your favorite personality in showbiz or any religious scholar or anyone? دیکھیے میں ایسپیکٹس شوبز کا ہوں نہیں انسان. زندگی میں آپ کی ڈفرینٹ ہابیز ہوتی ہیں یا ڈفرینٹ آپ کی چیزیں جو آپ کرتے ہیں, تو شوبز سے کبھی میرا نہیں رہا, نہ کبھی شاید مجھے اتنے نہ بھی نہیں آتے ہوں گے تو, لیکن اچھے لوگ ہیں, ایسا نہیں. دیکھیں آئی تھنک شوبز میں بھی لوگوں نے اپنا کردار پلے کیا ہے پاکستان میں. یو نیور ٹیک اوے دیٹ فرام پیپل. اگر میں نہیں دیکھتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوبز کے لوگوں نے کچھ کیا نہیں ہے. تو شاید مجھے اتنے نام نہیں آتے ہوں گے, لیکن اور بڑے لوگ ہیں جن کا امپیکٹ گلوبل اس میں ہے. رجسٹرلی آئی ول جسٹ ٹاک اباؤٹ ون پرسن, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کا امپیکٹ میری زندگی میں بہت زیادہ ہے. اگر میں فالو کروں ان کی لیونگ تو آئی تھنک کہ انسان بہت ایک اچھا انسان بن کے ابھر سکتا ہے. اتنی سمپل ان کی ایگزامپلس ہیں, تو میں وہ فالو کرنے کی کوشش ضرور کرتا ہوں اگر مجھ سے ہو سکے. میرے نزدیک اس سے بڑی کوئی ایگزامپل دنیا میں ہے ہی نہیں, نہ کسی کو آپ دے سکتے ہیں, نہ کسی کو اپنا بنا سکتے ہیں آپ. Your favorite hobby? میں ریڈ کرتا ہوں. آئی ڈو ریڈ. مجھے بہت زیادہ شوق ہے ہسٹری کا اور حالات حاضر جسے کہہ لیجیے, کرنٹ افیئرس کا. کرنٹ افیئرس پولیٹکس نہیں ہے, حقیقی پسند. کرنٹ افیئرس میں آتا ہے کہ واٹس ہیپننگ ان دس ورلڈ, ہاؤ دس ورلڈ از چینج, یہ دنیا کیسے چینج ہو رہی ہے. میں اس سے بہت زیادہ آئی وانٹ ٹو بی اویئر آف دیٹ. اینڈ ہسٹری کا مجھے بہت زیادہ شوق ہے, چاہے وہ اسلامک ہسٹری ہو یا گلوبل ہسٹری ہو. تو میں کانسٹنٹلی سرچ کرتا ہوں ان کے بارے میں, ڈاکومنٹریز اینڈ انفارمیشن ویڈیوز, اینڈ آئی ریڈ اے لاٹ اباؤٹ ہسٹری. مجھے رومن جو ٹائم ہے اس سے بڑا انٹرسٹ ہے. کہ اس میں دنیا میں بہت چینجز آئی. گریک ٹائم سے بڑا انٹرسٹ ہے, پھر اسلامک ایرا سے بڑا انٹرسٹ ہے, پھر میں مغل میں آیا, پھر میں نے چائنیز. سو آئی ڈو ریڈ اے لاٹ آف ہسٹری آل دا ٹائم, اور میں بڑا فیسینیٹ ہوتا ہوں کہ اسی ہسٹری سے آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. جو کچھ اس وقت ہوا وہاں وہ کر کے آئے, اب یہاں پہنچے ہیں. سر اتنی بزی روٹین کے باوجود آپ بتائیں کہ آپ اپنا ٹائم اپنی فیملی, اپنے ورک میں اور فرینڈس میں کیسے بیلنس کرتے ہیں؟ دیکھیں بالکل بزنس میں کیسے کرتا ہے کہ اگر آپ صحیح ٹیم بنا لیں اور پھر انہیں کام کرنے دیں تو بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اگر میں ہر چیز خود کروں گا تو بیلنس کر ہی نہیں سکوں گا, کیونکہ میں اپنے بزنس پہ لگا رہوں گا یا پھر پورا میں فیملی کو دے دوں گا. تو یہاں پر آپ کو بڑا سمپل طریقہ ہے, ایک اچھی ٹیم بنائیے جس پہ اعتبار کیجیے, ان سے کوتاہی غلطی ہو انہیں گائیڈ کیجیے, بٹ لیٹ دم ورک, لیٹ دم رن دے شو, لیٹ دم ڈو دے جاب پراپرلی, کیپ گائیڈنگ دیم, کیپ ہیلپنگ دیم. یہ کریں گے آپ کو ٹائم نکل آئے گا اپنی زندگی کے لیے, آپ بیلنس کر لیں گے. 18 گھنٹے کام نہیں کرنا, 16 گھنٹے کام نہیں کرنا, 12 گھنٹے کام نہیں کرنا, آپ نے 8 گھنٹے جو ایک الگ وہ کرنا ہے وہ کیجیے. اینڈ میک شیور کہ باقی لوگوں کو آپ نے ان کو اپنا کام کرنے دیں گے تو آپ کو ٹائم مل جائے گا, بیلنس ہو جائے گا آپ کا. I would like to conclude this interview with a fun game. It is rapid fire. آپ نے سنا ہی ہوگا اس کے بارے میں. تو اس کے اندر میں نے کسی بھی پرسنالٹی کا نام لوں گی. It could be anyone from politics, businessman or religious personality. اور آپ کے دماغ میں سب سے پہلے جو چیز ہٹ کرتی ہے آپ نے وہ بولنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. نواز شریف, پولیٹیشین, بے نظیر بھٹو, ویری گڈ پولیٹیشین, ملک ریاض, ویری سکسیزفل بزنس مین, عمران خان, ویری سکسیزفل لیڈر, اینڈ شیخ رشید. ٹاکس ٹو مچ. گڈ ہو گیا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ون لائنر میسج فار آر یوتھ. دیکھیے یہ ملک بہت رچ کنٹری ہے, بہت رچ ملک ہے, بہت زیادہ اس کے ریسورسز ہیں, اور اس کا سب سے بڑا ریسورس اس کے یوتھ ہے جو بہت انٹیلیجنٹ ہے. اور میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں کل کے پاکستان سے. تو یوتھ کو میرا میسج سمپل ہے, اپنا کام کیجیے اور فوکس کی جو بھی کر رہے ہیں آپ, ڈو اٹ آنیسٹلی, ڈیلیجنٹلی, اینڈ ایکسیپٹ دا ٹائمس جب چیزیں آپ کے مطلب کی نہ ہو تو ہمت مت ہاریے گا, اٹھ کے کھڑے ہو, دوبارہ چل پڑے. زندگی میں 2-3 دفعہ آپ گریں گے, جو نہیں گرتے وہ بہت آگے نہیں جاتے. آپ پتہ آگے کون جاتا ہے؟ جو گرتے ہیں. جو گرے گا نہیں وہ آگے جا نہیں سکے کیونکہ وہ سیکھے گا نہیں, وہ کہیں رک جائے گا کیونکہ وہ رسک نہیں لے رہا ہوگا. فیل کون ہوتا ہے پتہ آپ کو؟ جو رسک لیتا ہے. جو رسک نہیں لے رہا وہ فیل نہیں ہوگا, تو وہ تو کامیاب بھی نہیں ہوگا نا. کامیاب ہوگا جو رسک.
تو یہ میسیج ہے, رسک لیجیے. ویل جیسے کہ سر نے کہا, لائف از آل اباؤٹ ٹیکنگ رسک, اسٹیئنگ ہیپی, فار گیونگ اینڈ موونگ آن, اینڈ انٹل انلیس یو ڈونٹ فیل یو وانٹ لرن. So I think fail fast to learn fast. So catch you all in another interview with another personality. Till then, stay tuned. Allah Hafiz.